قدیم زمانے میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ گزرا جس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ وہ بابل یعنی موجودہ عراق کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا کیں، طاقتور سلطنت، بڑا لشکر، مال و دولت اور طویل عمر۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود نمرود تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ نمرود نے آہستہ آہستہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہتا تھا، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ جب کوئی اس کی بات سے اختلاف کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا یا زندہ چھوڑ دیتا، اور اسی کو دلیل بنا کر کہتا کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے نمرود نے حکم دیا کہ تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور وہ ایک غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر غرور نے اسے حق قبول کرنے نہ دیا۔ نمرود میں غصے میں آ کر حکم دیا، ابراہیم کو بہت بڑی آگ میں جلا دو۔ مہینوں تک آگ جمع کی گئی، اتنی شدید آگ تھی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ نمرود پھر بھی باز نہ آیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود شدید درد میں مبتلا ہو گیا اور درد کم کرنے کے لیے اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا۔ یہ عذاب کئی دنوں تک جاری رہا اور آخر کار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ نمرود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور دولت انسان کو خدا نہیں بنا سکتی۔ تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی طاقت کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ایک مچھر سے